دا جی کے سیشن دیکھنے والے معزز سامعین السلام علیکم۔ ڈارون کی تھیوری ہے کہ سروائیول صرف اسی کا ممکن ہے کہ جو ہر دور اور تبدیلی میں اپنے آپ کو ڈھال لے یا حالات کے ساتھ مطابقت اور وسعت پیدا کر لے۔ اگر بدلتے حالات اور واقعات کے ساتھ کوئی مخلوق مطابقت یا ہم آہنگی نہیں کرتی تو پھر اس کا زندہ رہنا نہایت مشکل و ناممکن ہو جاتا ہے۔ المختصر سروائیول آف دا فٹیسٹ۔ یہی حال ان اقوام کا بھی تھا جنہوں نے وقت کے بہتے تیز دھارے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، ضرورت زمانہ اور وقت کی ڈیمانڈز کے مطابق اپنے آپ کو بدلتی اور جدت دیتی رہی۔ ایسا کرنے میں وہ اپنی جداگانہ شناخت اور حیثیت قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ اس کے برعکس جن اقوام نے اپنے آپ کو وقت کے مطابق نہ بدلا، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں۔ تاریخ میں صرف ان کے کوائف موجود ہیں۔ تاریخ یورپ کے مطالعے اور مشاہدہ میں یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ رومیوں نے ہر آنے والے وقت کے ساتھ نئے عصر کو قبول کیا۔ ان کی خصوصیات میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اپنی کمزوریوں کا جلد سراغ لگا لیتے اور ان کو ختم کر دیتے۔ وہ نہایت کم وقت میں کامیابی سمیٹ لیتے۔ جنگ قرطاجنہ میں رومیوں کو جو کامیابیاں حاصل ہوئیں، ان سے ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہینیبال کو شکست دینے سے ان کے راستے میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ یوں میدان خالی ہو گیا اور منظر واضح۔ لیکن ہینیبال ان کے لیے آنے والے وقت میں پریشانیاں پیدا کرتا رہا، جس کو ختم کرنے میں رومیوں نے مزید کئی ممالک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ قرطاجنہ کے بعد رومیوں کے لیے بحر روم اور اس کے تمام ممالک پر قبضہ کرنا ایک نیا مقصد تھا۔ حالانکہ ان ممالک اور اقوام کا بظاہر رومیوں سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ ان کی زبان، رنگ و نسل، ثقافت و مذہب تک رومیوں سے جدا اور الگ تھا۔ رومیوں اور ان اقوام کے درمیان کوئی وجہ عناد بھی نہ تھا، لیکن روایت یہی ہے کہ فاتح قوم کے لیے نئی جنگ چھیڑنا کوئی مشکل نہیں۔ سکندر یونانی کی موت کے بعد ایشیائی ممالک پر اس کے جنرلز اور بعد میں ان کی اولادیں حکومت کرتی رہیں۔ سلطنت شام پر سلیکیوس کی اولاد قابض تھی اور مصر پر بطلیموس کی نسل حکمران تھی۔ ان ریاستوں کے مقامی باشندوں میں قومی روح موجود نہ تھی۔ ان پر بظاہر تو یونانیوں کی حکومت تھی، لیکن مقامی باشندے صرف رعایا تھے۔ اس لیے حاکم و محکوم میں کوئی مضبوط لسانی، گروہی یا ثقافتی رشتہ موجود نہ تھا۔ حکمرانوں اور مقامی لوگوں میں کئی فاصلے تھے۔ اس کے برعکس روما میں مجسٹریٹ، سینٹ اور فوج کے جنرل تک وطن پرستی رومی نسل تھے۔ رومیوں میں جذبہ حب الوطنی اور قوم پرستی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ یہی جذبہ ان کی کامیابیوں میں ایک نیوکلس کی طرح کام کرتا تھا۔ رومیوں سے پہلے یونانیوں میں بھی مذکورہ جذبات غالب تھے، جن کی مدد سے وہ ایک عرصے تک فاتح رہے۔ یونانی ریاستیں تھیبس اور کورنتھ، ایتھنز اور اسپارٹا وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ ان میں باہم اتحاد و یگانگت کا اثر زائل ہو گیا۔ ایک وقت آیا جب یہ تمام ریاستیں رومیوں کی حلقہ بگوش ہو گئیں۔ جلد وہ زمانہ آیا کہ رومی ایتھنز، سکندریہ، الیگزینڈریا اور دیگر مشرقی شہروں میں حصول علم کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ فن حرب و سپہ گیری پر بہت سی یونانی کتب اور مثالیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی رومی بآسانی ان ممالک پر قابض ہو گئے۔ سب سے پہلے ریاست مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے جنگ کنائے کے بعد شکست خوردہ ہینیبال سے ساز باز کر لیا اور مقدونی سپاہی جنگ زامہ میں قرطاجنوں کی طرف سے لڑے۔ رومی اس حرکت سے سخت نالاں تھے، اس لیے انہوں نے ریاست مقدونیہ پر یلغال کی اور مقدونیوں کو شکست دی۔ اس جنگ میں روما کی فوج نے مقدونیہ کی فلانکس کا مقابلہ کیا، جو دلچسپ تھا۔ رومی ہموار زمین پر مقدونیوں سے مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ ان کو بار بار یونانیوں سے ہمیزت کا سامنا کرنا پڑا۔
رومی دھوکے سے ان کو ناہموار زمین پر لاتے، جس سے یونانیوں کی صفیں ٹوٹ جاتی اور یوں رومی غالب آ جاتے۔ یونانی سپاہی صفیں بستہ ہو کر نہایت تکنیک سے لڑتے اور صفیں ٹوٹ جانے سے بکھر جاتے اور کمزور پڑ جاتے۔ روما نے مقدونیہ کو زیر کرنے کے بعد ان سے ناروا سلوک نہیں کیا، بلکہ وہ یونانی علوم و فنون کا مطالعہ کرنے میں لگ گئے۔ رومی یونانیوں آرٹ اور کلچر کا بغور مطالعہ کرتے، جس سے یونانیوں میں یہ اثر ابھرا کہ یونانی علوم و فنون واقعی رومیوں کے اندر گھر کر گئے ہیں۔ مقدونیہ کی شکست بھانپتے ہوئے کورنتھ کے سربراہ فلامینس نے اعلان کیا کہ وہ ایک آزاد قوم ہے اور کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ اس اعلان کے بعد یونانی خواب دیکھنے لگے کہ شاید ان کا شاندار ماضی لوٹ آئے، لیکن فلامینس کے اعلان آزادی اور شام کے بادشاہ کی مدد نے رومیوں کو الرٹ کر دیا۔ شکست خوردہ اور جلا وطن ہینیبال نے شام کے دربار میں پناہ لی اور اپنی خدمات پیش کیں۔ رومیوں کو یہ بات بھی ناگوارا گزری۔ شاہ شام اینٹولس نے ہینیبال کی مشاورت پر کان نہ دھرے۔ اس کے نتیجے میں اس کی فوج کو رومیوں سے شکست ہوئی، جس سے ہینیبال وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رومی اس کا تعاقب کرتے کرتے ایشیائی کوچک تک چلے گئے۔ آخر کار ہینیبال نے یہ سوچ کر خودکشی کر لی کہ کہیں فاتح رومی شکست خوردہ شامیوں سے ان کی حوالگی کا مطالبہ نہ کر دیں۔ مقدونیہ کا دوسرا بادشاہ پریسس تھا۔ وہ ایک بلند عزم و ہمت اور جرأی شخص تھا۔ اس کو رومیوں کی اطاعت ناقابل قبول تھی۔ خود یونانی بھی رومی اطاعت کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ یونانی رومیوں کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کے لیے متحد ہونے لگے۔ رومیوں کو اس منصوبے کی بھی خبر ہو گئی۔ انہوں نے مقدونیوں پر دوسری مرتبہ فوج کشی کی۔ شروع میں مقدونی غالب رہے، لیکن رومیوں نے خاندان سی پوا سے مدد کی درخواست کی۔ سی پیوا کے شامل ہونے سے وہ یہ جنگ جیت گئے۔ بعد میں رومیوں نے نہایت ہوشیاری سے بادشاہ مقدونیوں کا معزول کر کے مقدونیوں کو 4 جمہوری ریاستوں میں تقسیم کر دیا، جن کی آزادی برائے نام تھی اور وہ روما کے زیر اثر رہے۔ مقدونیہ کے بعد کورنتھ کی باری آئی۔ کورنتھ کی رومیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور پورے شہر کو رومیوں نے مسمار کر دیا۔ کرتاجنا کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا تھا۔ اس افریقی خطے کو برباد کرنے کے بعد رومی اس اندیشے میں لاحق تھے کہ کہیں کرتاجنی پھر سر نہ اٹھا لیں۔ کرتاجنا کے اختتام کے بعد بھی ان کی تجارت زور و شور سے چلتی رہی۔ اہل روما نے کرتاجنا کی بے کنی کرنے کے ارادے سے ایسی سخت اور ناقابل قبول شرائط رکھی جو کسی صورت نہ مانی جا سکتی تھیں۔ شرائط سے انکار پر جنگ ہوئی۔ اس دفعہ کرتاجنی دل کھول کر شجاعت سے لڑے اور مقابلہ کرتے رہے، لیکن ان کا وقت آن پہنچا تھا۔ بحیرہ روم کے تمام ممالک رومیوں کے کنٹرول میں نہ آ سکے، لیکن ان میں زیادہ تر رومی اثر میں ضرور تھے۔ ہر عروج کو زوال ہے، بلندی کے بعد پستی ہے، زندگی کے آخر میں موت ہے، شروعات کے بعد اختتام ہے۔ ایسے ہی سلطنت روما کے ساتھ بھی ہوا۔ رومی سینٹ زوال پذیر ہوا، رومی شان و شوکت بتدریج کم ہوتی چلی گئی، رومیوں کی مثالی عادات و خصائل باقی نہ رہے، رومی جذبہ قوم پرستی ماندد پڑ گیا، رومیوں میں باز و حسد کی آگ جلد بھڑک اٹھی۔